پی ٹی آئی کا پاور شو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ لاہور کے لیے رواں دواں، سرائے عالمگیر پہنچ کر مختصر قیام کیا۔ علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج سے تحریک کا بھرپور آغاز ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے الیکشن لڑنے نہیں بلکہ اپنے والد کو ملنے آ رہے ہیں۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، کسی فرد کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، گرفتاریاں ہماری تحریک کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے آج شام لاہور پہنچیں گے۔ علی امین گنڈا پور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ لاہور میں گنڈا پور کو عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو صرف احتجاج کرنا آتا ہے، وہی کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے فنڈز تحریک میں جھونکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا، پہلے بھی پنجاب کے لوگوں نے احتجاجی تحریک پر رد عمل نہیں دیا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ صحت کارڈ بند کرنے پر پروپیگنڈا کیا گیا، یہ نواز شریف کا منصوبہ ہے جو جاری ہے۔ بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، دہشت گردی کو کچلنے کے لیے ریاست کو اب سخت ایکشن لینا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی ملاقات۔ وزیر توانائی نے صدر کو سندھ کے توانائی مسائل سے آگاہ کیا۔ ناصر حسین شاہ کی او جی ڈی سی آئی میں سندھ کی نمائندگی اور دیگر معاملے پر صدر کو بریفنگ۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ بجلی کمپنیوں میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کے سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ توانائی کا ہب ہے، سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ سندھ کے توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے اور تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، قاف لیگ کے چودھری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردی سے پنجاب کی فضا سوگوار، فتنہ ہندوستان کی بزدلانہ کارروائی میں شہید ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ خانیوال کے رہائشی غلام سعید کی میت پر گھر پہنچنے پر والد بھی چل بسے، دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا۔ کاموکی کا 40 سالہ صابر حسین نماز جنازہ کے بعد منو مٹی تلے دفن۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، ڈی جی خان اور دنیا پور اور اٹک میں بھی رقت امیر مناظر۔ سی ٹی ڈی تھانہ یوب میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج، قتل، انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ریاست کا آئینی حق ہے، شناخت کی بنیاد پر قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، دہشت گرد تنظیمیں حقوق کے نام پر پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں، دیگر صوبے بھی متاثر ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں معصوم پنجابیوں کے قتل کی مذمت کریں۔ اور شادرہ میں کار کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی کرنے کا کیس، عدالت نے کمسن ڈرائیور ہاشر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کے درخواست پر سماعت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام۔ شرکاء نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ شرکاء کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔
پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ حامد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات۔ دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک کا بات چیت ہوئی۔ سیکیورٹی تعاون پر مزید بڑھانے پر ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا باکو کا سرکاری دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات۔ قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے قانون و انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراکی عمل کے عزم کا اعادہ کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو اس قدر بے بس کر رکھا ہے کہ وہ صبح شام غزہ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور یہ 2.25 ارب کی آبادی سوائے مذمتی قراردادیں پاس کرنے کے اور اپنے ہی ملک میں جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ کرنے کے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتی جس سے اس ظلم کا وہ ہاتھ روک سکے۔ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ 2.25 ارب مسلم آبادی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا اقوام عالم غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری۔ 2 خالی نشستوں پر 9 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے۔ نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ جو تعصب کی اینک لگا کے پیپلز پارٹی پہ تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، ان کو جواب دینا ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہو، پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر ہو، پیپلز پارٹی کی تنظیم ہو، اس کے لیے کراچی کا ہر شہری اتنا ہی اہم ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ ان کے دور میں ان کا میئر جب تھا تو وہ کاغذات پھینکتا تھا اور بتاتا تھا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ آپ کو شہر کے ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم ہمیں جیتنے دو یا نہ جیتنے دو، ہمیں سب سے پیار ہے۔ ہم سیاست اور بیان بازی نہیں، کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جینا مرنا سندھ کی عوام کے ساتھ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے کراچی کا ہر شہری اہم ہے۔ جو تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں ان کا میئر کاغذات پھینکتا ہے۔ ماضی کا میئر کراچی کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں۔ ہر چیز کا الزام بلدیہ عظمیٰ پر لگا دیا جاتا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کا کام بڑی سڑکیں بنانا ہے، اندرونی گلیاں نہیں۔ لوگ دیکھیں گے روڈ کٹنگ کے پیسے کون لیتا ہے اور کام کون کرتا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ قرار۔ ورلڈ بینک اور عالمی ثالثی عدالت سے پاکستان کے موقف کی تائید۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پانی کی بندش پاکستان کی زراعت اور خوراک کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان عالمی برادری پر واضح کر چکا، بھارت کی جانب سے پانی کی بندش کو پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ لاہور میں بارش کے بعد سورج نکل آیا۔ حبس اور گرمی کی کیفیت برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھرا، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔
خانپور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سٹی انڈر پاس، اورنج موری ریلوے انڈر پاسز پانی سے بھر گئے. کراچی میں گیسٹرو سمیت پیٹ کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ. مانسون بارشوں کے دوران صفائی کی ناقص صورتحال اور مکھیوں کی بھرمار کے باعث لوگ بیمار پڑنے لگے. جنا اور سول ہسپتالوں میں گیسٹرو کے کیسز میں 20 سے 30% اضافہ ہو گیا. پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا 8ویں کلاس کے لیے بورڈ امتحانات کا سلسلہ بحال کیا جا رہا ہے. 5ویں، 6ویں اور 7ویں کلاس کے لیے امتحانات بطور اسسمنٹ ٹیسٹ کیے جائیں گے. رانا سکندر کی 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت. 8ویں کے بورڈ امتحانات پیکٹا لے گا. بھارتی مسافر طیارہ دونوں انجنز کو ایندھن سپلائی بند ہونے سے تباہ ہوا. احمد آباد حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری. کاکپٹ ریکارڈنگ کے مطابق ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے فرق سے خود بخود بند ہو گئے. ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند ہو گیا اور جہاز نیچے آنے لگا. ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا. پینٹاگون نے قطر میں اپنے فوجی اڈے پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی. العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے سے بعد اور پہلے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری. تصاویر میں فوجی اڈے کے مواصلاتی ڈوم کو پہنچنے والے نقصان کو واضح دکھایا جا سکتا ہے. قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی. قومی سطح پر پہلی مرتبہ یوتھ گیمز کے انعقاد کا فیصلہ. کراچی میں وزیر کھیل محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس. سندھ سے 350 کھلاڑیوں اور آفیشلز کا دستہ شریک ہوگا. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نیشنل گیمز ستمبر میں اسلام آباد میں ہوں.